اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع جناب سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سونارن کا لڑکا کمہار کے آبے میں گر گیا۔ وہ سونارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، اے عورت، تو منت مان لے، میرا لڑکا کمہار کے آبے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کا موعظہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونارن کا لڑکا کمہار کے آبے سے صحیح سلامت زندہ نکل آیا۔ سونارن کو جب ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا زندہ سلامت ہے، سامنے کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو لے کر گھر آئی اور بازار سے 2 روپے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، میرے گھر چلو، میں نے منت بڑھانی ہے، جناب سیدہ کا موعظہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی جنگل کی طرف نکل گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، تو بیٹھ جا، میں تجھے جناب سیدہ کا موعظہ سناتی ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ حضور نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر المومنین سے کرو، وہ اجازت دیں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لو، تب چلوں گی۔ یہودی نے عرض کی کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ پوری اس عمر کی مختار ہیں۔ آپ نے اس سے سواری لانے کے لیے کہا۔ یہودی سواری لینے کے لیے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں اور تیری کنیز ہوں۔ میرے پاس نہ تو کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، میں ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حوروں نے اپنے ہاتھوں سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آہستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ اس یہودی کے گھر آئیں تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے مہک گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ موعظہ دے کر جتنی یہودی عورتیں تھیں سب ہوش ہو گئیں اور آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئے جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب کو ہوش آ گئی لیکن دلہن ہوش میں نہ آئی۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زار قطار رونا اور پیٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کہرام برپا ہو گیا۔ یہ موعظہ دیکھ کر جناب سیدہ کو بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا، آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اور اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب نے آپ کو بہت عزت و بڑی شان سے بمائے ایک کنیز رخصت کیا۔ یہ موعظہ جناب سیدہ اسلام کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی، جسے بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے آرام کیا، ناشتہ کرنے لگے کہ یکایک آندھی اٹھی، ایک دوسرے کی خبر نہیں۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا ٹولہ اٹھ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر رک گیا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سارا سامان و لشکر مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کو کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبوراً بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں
ادھر ادھر تھا۔ اس کے سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھوٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لا کر بہت روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی اور جناب سیدہ کا موعظہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ یہ پروردگار مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، دو لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے ہیں؟ لڑکیوں نے سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ سپاہی نے کہا اگر میں تمہیں تسلی و تشفی دی اور کہا کہ میں تمہیں ساتھ لے چلوں تو چلو گی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا تو لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے بادشاہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے رشتہ منظور کر دیا اور دونوں لڑکیاں اپنے ماں باپ سے ملیں اور بادشاہ کے ہاتھ سے رخصت ہو کر ماں باپ سے ملیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہم صل محمد و علی محمد۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا موعظہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں طرف سے شادیوں کے انتظام ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اتفاق سے جہیز میں ایک دن جو طلائی وہ آفتاب دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ اٹھا لے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے، نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، بادشاہ ہے، کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے، وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیران ہوا۔ جب اس نے لوٹا اٹھانا چاہا تو لوٹے میں سے جھک کر لوٹا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ نے اس کو پن نکال کر کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور وہ ان لڑکیوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگ جادوگر ہو؟ بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیران ہو گئیں اور وہ جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کل تمہیں قتل کرنے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ وہ رونے لگی اور ہمارے قتل کا حکم صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں رونے لگی اور خدا سے دعا کرنے لگی اور روتے روتے ان کی آنکھ لگی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا موعظہ سنیں گے مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم دونوں منت پوری کرو۔ لڑکی نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں کہ ہم قید خانے میں چینی وغیرہ کہاں سے انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی چینی منگوا کر موعظہ سننا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے چینی منگوا کر موعظہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ وہ پہلے ہماری چند باتیں سنے، اس کے بعد قتل کا حکم دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کی کہ اے غریب پرور، جب ہم پہاڑ کی دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی تھی اور فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ کی منت موعظہ مان لو تو ہم اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے اپنی منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد منت بڑھانی بھول گئے تھے، جس کا یہ عذاب ہوا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیں اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیں۔ بادشاہ نے یہ سپاہی کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ کتاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ اللہم صل محمد و علی محمد۔ یہ دوسرا معجزہ سنا کر وہ برقع پوش بی بی چلی گئی۔ سنارن جب اپنے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے، وہ
ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد وآل محمد جس طرح سنہرا نور ان لڑکیوں کی مراد بڑھائی ہے، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ، ہر مسلم و مسلمہ کی ہر مراد بطفیل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ معجزہ جناب سیدہ کا ہے، جس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو یا کوئی ایسی حاجت ہو جو آج تک آپ کی روا نہیں ہوئی، یہ معجزہ مان لیں اور اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا کا معجزہ سنیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت روا ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی، اور وہ ایسے ناممکن سے ناممکن کام اس معجزے کے سننے سے ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہو سکتے۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب اللہ تعالیٰ سب مومن مومنات کی جائز حاجتیں روا کرے، اور اللہ ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابیاں کرے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے، بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے اللہ ہمیں ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ مدینہ لے کے جائے، ہماری حاجتیں روا کرے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی اور پوری امت محمدی کی تمام تر مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے، اور اللہ اس معجزے کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان پر اور ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں کامیاب کرے، ہماری اولادوں کو کامیاب کرے، ہماری زندگی کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، اور اللہ ایسی آسانیاں پیدا کرے کہ ہم لوگوں کو انتہائی ہم سب لوگ انسان خوش و خرم رہے۔ اللہ حافظ۔